پہلی بات یہ کہ ٹیررزم کی تعریف، یہ تو لوگوں کو کلیئر ہونا چاہیے. آج تک یونائٹڈ نیشنز نے اس کی تعریف نہیں لکھی، ویگ قسم کے اسٹیٹمنٹس ہیں. تو ہم اس کو کیا سمجھتے ہیں ٹیررزم کو؟ آپ کو معلوم ہے جہاں پر لوگ دنیا میں ساری بات کرتے ہیں ٹیررزم کے بارے کہ جی دے آر ویری averse to violence and killing by کرتی ہے، لیکن تمباکو نوشی سے، الکوہل سے، کار ایکسیڈنٹ سے، ہنگر سے، پاورٹی، ڈیزیز، اس سے تو بہت گنا زیادہ لوگ مرتے ہیں. وہاں پر تو کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہے. سو اٹ از ناٹ دا وائلنس وچ از اے پرابلم. ٹیررزم از اے پولیٹیکل ٹول. اٹ از بینگ یوزڈ ایز اے پولیٹیکل ٹول. دیٹ از وائی میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر آپ دنیا کی انٹیلیجنس ایجنسیز کو کنٹرول کر سکتے ہیں ٹیررزم ختم ہو جائے گا. ٹیررزم خود ہوم گرون کبھی نہیں ہوتا. ہمیشہ باہر سے ریسورسز آتے ہیں، باہر سے فنڈنگ، باہر سے ویپنز، باہر سے ٹریننگ، باہر سے ڈائریکشن، اور اس کے ذریعے ایک انٹیلیجنس ایجنسی دوسری انٹیلیجنس ایجنسی کے ساتھ مقابلہ کرتی ہے ان دا انٹرسٹ آف دیئر اون نیشن، جیسے بھی ہے. اور اس کو ٹیررزم، میں تو اس کو ٹیررزم کہتا ہوں. اس کو کنٹرول، اس کو سمجھنا پہلے سب سے زیادہ ضروری ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر ایک ملٹری رسپانس اپنے ملک کے اندر کبھی آپ کو کنکلوژن نہیں دے سکتا. there is no success, military success in your own country. یہ ہو ہی نہیں سکتا. ایک آپ ماحول بنا سکتے ہیں، آپ ایک انوائرمنٹ کریٹ کر سکتے ہیں جس کے اندر ریکنسیلیشن ہو سکتی ہے، لیکن آپ کبھی جنگ نہیں جیت سکتے اپنے علاقے میں. جی تو یہ بہت ضروری ہے، اس لیے کہ جو بھی ایکشن، ملٹری ایکشن آپ کریں گے، آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ دی اینڈ ٹو ریکنسائل ہیئر. بہت خوب. اور تیسری چیز یہ ہے کہ آرمی از ناٹ دا پرسن ہو از سپوز ٹو ڈو نیگوسیشنز پھر کوئی اور آگے کرے گا، کوئی پولیٹیکل ڈسپنسیشن ہوگی، کوئی لے دے ہوگی، کوئی ریکنسیلیشن ہوگی، کوئی کسی قسم کی ڈسکشن ہوگی، بٹ اٹ شوڈ ناٹ بی. ٹھیک ٹھیک. تو آپ نے یہ تینوں چیزوں کا ذکر کر دیا. تو لیکن یہ بتائیے کہ اس وقت جو آج کی صورتحال ہے خیبر پختونخوا میں اور جو ٹرائبل ڈسٹرکٹس ہیں خیبر پختونخوا کے اندر. جی بالکل بالکل، آپ کا وہ ہم سن پائے ہیں. تو ابھی جو اب آج کی سچویشن پہ آ جاتے ہیں، اور آج کے جو عوامل ہیں یا جو صورتحال ہے، جنرل صاحب آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں کہ کیا ابھی بھی بیرونی جو ہے وہ امداد ہو رہی ہے تحریک طالبان پاکستان کو؟ افغان طالبان نے تو ان کو پناہ دی ہوئی ہے، تو پھر اس کا یہ مطلب ہے کہ ہماری جو افغانستان کے ساتھ تعلقات ہیں وہ بھی اس کے اوپر ایک بہت بڑا اثر یا یہ ٹیررزم کو کریٹ کرنے میں اپنا رول ادا کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی، جہاں تک ٹیررسٹ ایکٹیویٹی کا تعلق ہے وہ تو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا، ہمیشہ باہر سے اسسٹنس ہوگی. لیکن ایک پوسٹ کے اوپر حملہ ہونا اور اس حملے کو پسپا کرنا، اس کو ریپلس کرنا، ریپیل کرنا، وہ تو ایک ملٹری ایکشن ہے. اٹ ڈزنٹ میٹر ویدر افغانستان سپورٹ کر رہے ہے، سی آئی اے کر رہے یا را کر رہے. یور ایکشنز ہیو ٹو بی ملٹریلی پروفیشنل. تو اس پر ہم یہ بہانہ نہیں بنا سکتے کہ افغانستان سے آئے ہیں تو کیا میں اپنا کام نہیں کروں گا. کام تو کروں نا، صحیح، اپنا کام تو صحیح کروں. تو ہم جو ڈسکشن کر رہے تھے آن ایس او پیز ایٹسٹرا، اٹ واز ریلیٹڈ ٹو دا پروفیشنل اپلیکیشن آن گراؤنڈ. یہ تو گیون ہے کہ افغانستان سے اسسٹنس آ رہی ہے، را سے اسسٹنس آ رہی ہے، باہر سے آ رہا ہے. یہ تو میں نے آپ کو پہلے تاریخ میں ہی بتا دیا تھا کہ ٹیررزم از دیٹ واٹ ٹیررزم از. جی بالکل. اجاز اوور ٹو یو. یہ جو بات جرم خان کر رہے ہیں نا، یہ بہت اہم ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہم نے بیانات دیکھے ہیں گزشتہ دنوں میں یا ہفتوں میں یا مہینوں میں، اس کے اندر جو بنیادی جو وہ زور ہے وہ اس بات پہ ہے کہ یہ باہر سے ہو رہا ہے. اچھا، اس کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ میں نے ہمیشہ تفریق کی ہے کہ جو خیبر پختونخوا میں ہو رہا ہے
اس میں اور جو بلوچستان میں ہو رہا ہے اس میں تشدد تو ہے ظاہر ہے، لیکن جو ان کی جو موٹیوز ہیں وہ فرق ہے. طالبان آپ کو نظریاتی طور پہ جو ہے فتح کرنا چاہتے ہیں، بلوچ جو ہے وہ آپ سے سیسیڈ کرنا چاہتے ہیں، وہ آپ کے وفاق سے نکلنا چاہتے ہیں. طالبان کے ساتھ آپ کا معاملہ جو ہے وہ بہت مشکل ہے. ان کو اپیز کریں گے تو وہ آپ نے کرنے کی کوشش کر کے دیکھ لیا، وہ ممکن نہیں ہوا آپ کے لیے. جو بلوچ ہے اس کے ساتھ آپ ایک سیاسی ڈائلاگ کر سکتے ہیں، اور اسی لیے میں نے اپنے پچھلے پروگرام میں جو آپ کے ساتھ پروگرام کیا تھا اس میں یہی بات کی تھی کہ بلوچستان میں جو ہے وہ اصل میں آپ کو پولیٹیکل سیٹلمنٹ چاہیے، اور جو انسداد شورش ہے، کاؤنٹر انسرجنسی، وہ اس کا سب سیٹ ہوگی. یعنی جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں انہوں نے اپنا کام کرنا ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ اپنا کام روک دیں گے، لیکن بنیادی جو چیز ہے وہ آپ کی سیاسی سیٹلمنٹ ہے. اور وہ جو سیاسی سیٹلمنٹ آپ کی ہے وہ نکلے گی لوگوں کے درمیان سے، وہ لوگوں کے لیڈرز سے نکلے گی، وہ ان لیڈرز سے نہیں نکلے گی جو ان کو اسٹیبلشمنٹ لا کے کوئٹہ میں بٹھا رہی ہے. تو یہ جو چیز ہے، اور جو جنرل خان نے بات کی کہ جیسے بھی حالات ہوں، جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں انہوں نے اپنا کام پروفیشنلی کرنا ہے. اب مجھے یاد ہے، مجھے اگر یہ پتا ہوتا نا کہ یہ گفتگو کس طرف جاتی تو میں اپنے ساتھ وہ پورا ڈبہ یہاں پہ رکھتا، وہ اوپر پڑا ہوا ہے میری لائبریری میں. وہ ایف سی کے ٹینیور کے دوران انہوں نے آپریشنل جو ہے نا ٹیکٹیکل پلانز کے اوپر انہوں نے 4 جو ہے وہ لکھی کتابیں. اس کے میں سنائپنگ کے بارے میں بھی ہے، اس کے اندر جو ہے وہ کمیونیکیشن انٹرسیپٹ، جن کو یہ جو ہے نا فوج کی زبان میں شکاری ڈیٹیچمنٹس کہتے ہیں، وہ کس طرح کام کریں گی. اس کے علاوہ جو ہے کہ جی آپ نے ریڈز کیسے کرنے ہیں، ایمبوش جو ہے وہ کیسے کرنی ہے، کیسے ایمبوش سے بچنا ہے، یہ ساری چیزیں. اسی لیے میں نے جنرل خان سے یہ پوچھا تھا کہ یہ سارا کچھ تو لکھا ہوا موجود ہے اور یہ تو ریکارڈ کا حصہ ہے، میرے پاس پڑا ہوا ہے اوپر، وہ پورا ڈبہ ہے وہ. اٹس اے ویری روبسٹ کیس جس کے اندر وہ 4 کتابیں پڑھی ہوئی ہیں. جی انہوں نے ایک اور کام کیا تھا، اور وہ میرے خیال میں courtesy جنرل خان، I am probably one of those few people in Pakistan جن کے پاس وہ پورا جو ہے وہ جرگا لا کے اوپر جو ہے وہ اتنا موٹا ڈاکیومنٹ پڑا ہوا ہے which I got from him. ان کے پاس میں نے بیٹھ کے پورا سمجھا تھا، کیونکہ وہ ایسی چیزیں تھیں، اس کے اندر ایسی پیچیدگیاں تھیں کہ جو کہ ظاہر ہے جب تک آپ اس کی قبائل کی تاریخ سے آشنا نہ ہو، اور وہ ان کا جو ایک رواج ہے، ان کا جو آپس میں جو ہے نا میل جول ہے، کس طریقے سے وہ جو ڈسپیوٹس ہیں اس کو کس طرح سیٹل کرتے ہیں، وہ اس وقت تک سمجھ نہیں آ سکتی. تو اسی بات سے میں یہ بات آگے بڑھاتا ہوں کہ جنرل خان، یہ جو میں نے بات کی خیبر پختونخوا کی حد تک بلوچستان میں بھی تاریخ بہت اہم ہے، ثقافت کو سمجھنا بہت اہم ہے، قبائل کے مزاج کو سمجھنا بہت اہم ہے. تو یہ جو ایکسپرٹیز ہے یہ انسٹیٹیوشنل میموری کے ساتھ آتی ہے. ڈو یو تھنک اٹس لیکنگ ناؤ؟ یس، میں مجھے لگتا ہے کہ یہ جو تھریڈ ہے کنٹینیوٹی کا اور ایک ہسٹوریکل وہ جو ایک اس کا کوآرڈینیٹڈ اپروچ تھا، وہ تھریڈ ٹوٹ گیا ہے. اٹ ڈزنٹ ایگزسٹ ٹو می. لیکن میں شاید I could be wrong, I don't know. میرے ساتھ ابھی میں کچھ لوگوں سے ملتا رہتا ہوں، لیکن مجھے وہ نظر نہیں آتا، وہ چیز نظر نہیں آتی. لیکن میں جو آپ بات کر رہے تھے، دیکھیں یہ جو طالبان کا ایک ہے نظریاتی ایک آبجیکٹو ہے یہاں پر ایک امارات بنانے کے لیے، اور وہاں پر ایک سیپریٹسٹ موومنٹ ہے. میں آپ کو ایک چیز بتا دوں، یہ جو ٹیررزم ہے اس کی آبجیکٹیوز پر آپ مت چلیں. آبجیکٹیوز آر کریٹڈ، آبجیکٹیو بنائے جاتے ہیں، اور اسی کے بیسس کے اوپر ایک تنظیم بنتی ہے، ایک ریسورس ہوتا ہے، اس کو ٹرین کرتے ہیں، اسی پر وہ چلنا شروع. if it works it works, if it doesn't work ختم ہو جاتا ہے. اس میں پرابلم کچھ اور ہے آل ٹوگیدر. ایک ٹیررزم کی سکسیس کے لیے یو ہیو ٹو ہیو ایبسنس آف گورننس.
अगर गवर्नमेंट वहां पर है तो टेररिज्म नहीं होती, लेकिन फिर भी टेररिज्म होता है, पेशावर के शहरों में और बड़े बड़े शहरों में होता है। जब वहां पर टेररिज्म होता है तो दैट टेररिज्म इज नॉट अ फिनोमेना, इट इज एन इवेंट। एक इवेंट होकर वहां से लोग भाग जाते हैं, तितर बितर हो जाते हैं, वो आपको नजर नहीं आएंगे, वो उन्होंने क्रिएट कर लिया अपना इफेक्ट जो क्रिएट करना होता। जहां पर गवर्नेंस नहीं है, जैसे ट्राइबल एरिया में या फार फ्लंग एरिया में, वहां पर ये अपना एक पूरा एक पैरेलल गवर्नमेंट बना देते हैं, एक फिनोमेना बन जाता है ये। इट्स अ सेपरेट थिंग, इट्स देयर टू स्टे। वो भागते नहीं है, फिर वहां पर रह जाते हैं, रेवेन्यू जनरेट करते हैं, कोर्ट्स बनाते हैं, पैरेलल गवर्नेंस होती है। तो ये दो किस्म की चीजें। अब इस वक्त जो बलूचिस्तान में हो रहा है, इट इज स्टिल इवेंट रिलेटेड, और हम लोग बैठकर जब उसको असेस करते हैं, वो लोग जो टेररिज्म को नहीं जानते तो वो परेशान हो जाते हैं कि देखें जी ये क्या हो गया, एक दिन के अंदर ये हो गया, ये एक इवेंट हुआ है। इफ दिस इवेंट कंटिन्यूज अगेन एंड अगेन एवरी वीक, तो फिर ये फिनोमेना बन जाएगा। दैट्स डेंजरस। एन इवेंट इज नॉट डेंजरस, अ फिनोमेना इज डेंजरस। ये बहुत अहम नुक्ता है। तो मैं इसीलिए इसके साथ जुड़ा हुआ सवाल कि बात शुरू होती है इवेंट से, और फिर वो अपने तसलसल के जरिए आगे बढ़ती है, और जहाँ पे फिर आप स्पेस कैप्चर करते हैं फिजिकली भी। लेकिन अब आपने देखा है, और आई नो बिकॉज यू रिटन अबाउट इट ऑल्सो, कि जो स्पेस है वो सिर्फ फिजिकल नहीं है, वो नफ्सियाती भी है, वो सियासी भी है, वो सोशियो इकोनॉमिक भी है। और फिजिकल स्पेस की तरफ बढ़ने से पहले ग्रुप्स जो हैं वो इन स्पेसेस को कैप्चर करते हैं। अब अगर एक ग्रुप आके दंदना के डेरा इस्माइल खान में या कोलाची में या टांक में आके ऑपरेट करके चला जाता है, तो वो है तो इवेंट, लेकिन उस इवेंट का एक असर है। तो मैं चाह रहा हूं कि जरा उस पर आप रोशनी डालें कि अभी हमने देखा है कोलाची में एक मस्जिद से जो है वो 3 ऑफिसर्स को, गवर्नमेंट ऑफिसर्स को, इंक्लूडिंग एन आर्मी ऑफिसर, उसको वो उठा के ले गए, और फिर वो बाद में जो मशरान है वो बीच में पड़ के जो है वो उनको छुड़ाया गया। लेकिन ये गवर्नमेंट की रिट तो है ही कमजोर इन इलाकों के अंदर, इट इज वेरी वीक एक्सेट्रा। लेकिन इसके अंदर जो स्टेजेस हैं ऑफ डीलिंग विद काउंटर इंसर्जेंसी, अगर सही तरीका है, फर्स्ट ऑफ ऑल इज प्रिवेंशन। और प्रिवेंशन के लिए यू रिक्वायर वेरी गुड इंटेलिजेंस। और जो इंटेलिजेंस है वो हम समझते हैं कि इट इज अ बिग इंस्टीट्यूशन सिटिंग इन इस्लामाबाद एंड इट नोज एवरीथिंग, इट डजंट। इंटेलिजेंस हैज टू बी इन द हैंड ऑफ द फील्ड कमांडर। जो फील्ड कमांडर है ग्राउंड के ऊपर, उसको अपना इंटेलिजेंस खुद बनाना पड़ता है। अब हो रहा ये है यहाँ पर आजकल जो मैं देख रहा हूँ, इंटेलिजेंस फील्ड कमांडर को इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि तुम क्या करोगे। जब ये होगा तो प्रिवेंशन नहीं होगी। आईबीओ के अंदर हमारे इतने लोग शहीद हो गए। अब आईबीओ के अंदर शहीद कैसे हुए?